وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: عن ابن عباس أنهم كانوا 4,000 وأنه كانوا 8,000. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ جو لوگ موت سے بھاگے تھے ان کی عدد جو ہے 4,000 تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ 8,000 تھا. وقال ابو صالح 7,000 نے فرمایا کہ 9,000 کا عدد تھا. وعن ابن عباس 40,000. وقال وهب بن منبه وابو مالک كانوا 39,000. ایک قول میں ہے کہ 9,000 تھے، اور ایک قول میں ہے کہ 40,000 تھے، اور ایک قول میں ہے کہ 30 سے کچھ اوپر تھے. بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جیسے الحمدللہ آپ نے قرآن مقدس کی مختلف صورتوں میں مختلف واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں صرف اتنی چیز بیان فرماتے ہیں جتنی چیز کی بندوں کو ضرورت ہے. بس مقصد ایک واقعے کا بیان تھا کہ ایک بستی تھی، اس کے چند ہزار لوگ جو تھے بھاگے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کا عدد بیان نہیں فرمایا کہ وہ 10,000 تھے، 8,000 تھے، 9,000 تھے، 40,000 تھے. بس اللہ نے اتنی ذکر فرمایا کہ وہ ہم الوفن، کہ وہ ہزاروں تھے. بس اب مقصد ایک بیان تھا. باقی یہ جتنے اقوال ہوتے ہیں اکثر جو ہیں یہ روایات اسرائیلیہ سے ہوتے ہیں کہ بعض کتابوں میں ان کا ذکر آ گیا، کسی نے 8,000 لکھ دیا، کسی نے 9,000 لکھ دیا، کسی نے 40,000 لکھ دیا. تو قرآن مقدس نے کوئی عدد بیان نہیں فرمایا. قرآن پاک نے تو ایک جامع لفظ فرما دیا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی والوں کے بارے میں جب وہ نکلے؟ ہزاروں تھے، جب موت کے ڈر سے وہ بھاگے ہزاروں تھے، بس ہزار. لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھی الوف جو ہے یہ جمع کثرت ہے، اور جمع کثرت کا قاعدہ یہ ہے کہ 10 سے اوپر ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ اندازہ یہ ہے کہ وہ 10,000 سے زیادہ تھے. فرماتے ابنیات قال كانوا اهل قرية يقال ذا وردان. اسی طرح یہ بھی قول آیا کہ اس بستی کا نام جو ہے وردان تھا. وقد قال السدي وابو صالح وزاد من قبل واسط، کے واسط کے علاقے کی طرف سے. وقال سعید بن عبد العزیز كانوا من اهل ازروعات، انہوں نے کہا ازروعات کے علاقے سے تھے. وقال ابن جریج عطا قال آداب قال علی بن عاصم كانوا من اهل ذا وردان قرية لا فلسق من قبل واسط. وقال وكيع بن الجراح في تفسيره، انہوں نے بھی فرمایا کہ وہ زاوردان تھے، واسط کے قبیل، واسط کے جگہ جو ہے شار بستی جو ہے اس سے چند میل کے فاصلے پر. حدثنا سفیان عن میسرة بن ابی بن عدی عن المنهال بن عمر الاسدی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قال كانوا 4,000 خرجوا فرارا من الطاعون قالوا ناتي أرضا ليس بها موت حتى كانوا بموت كذا وكذا قال الله لهم فماتوا
فمر علیہم نبی من الانبیاء فدعا ربہ ان یحییہم فاحیاہم۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ کالا کانو 4,000 وہ 4,000 تھے، خرجوا فرارن من الطاعون، طاعون کی بیماری سے ڈر کے مارے جو ہیں وہ بھاگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ناتی ارضن لیس بہا موت، ہم ایک ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں یہ طاعون یہ موت نہ ہو۔ تو وہ وہاں سے بھاگ گئے، لیکن جب اس مقام پہ پہنچے اللہ نے حکم دیا قال لهم اللہ موتوا، اللہ نے حکم دیا کہ مر جاؤ، فماتوا، سب مر گئے۔ اور کچھ عرصے کے بعد مر نبی من الانبیاء، ایک اللہ کے نبی جو ہیں وہاں سے گزرے، انہوں نے ان کے لیے دعا کی، فاحیاہم اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ ویسے اس مسئلے میں آپ یہ بات بھی دماغ میں رکھیں کہ اللہ کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ پہلے انسان عدم میں ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اسی کو آپ نے موت کے لفظ سے بھی تعبیر فرمایا ہے، جیسے قرآن نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ نے فرمایا تم کیسے کفر کرتے ہو اس اللہ کا جس نے تمہیں مردہ تھے پھر زندہ کیا، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں زندہ کریں گے۔ تو اب یہ ہے کہ پہلے موت تھی، عدم تھا، وجود عطا فرمایا، زندگی عطا فرمائی، پھر موت آئے گی، موت کے بعد پھر زندگی ملے گی۔ تو اب اس نظام کو کوئی توڑ نہیں سکتا، لیکن جہاں ایسے واقعات آ جاتے ہیں جیسے اس بستی کے واقعات آ گئے، اب ان کو تو یعنی پہلے موت تھی، پھر زندگی ملی، پھر موت ملی، پھر زندگی ملی، پھر موت ملے گی، پھر زندگی ملے گی، کیونکہ ان کو تو 2 دفعہ اور موت آ گئی نا، ایک دفعہ مار دیے گئے، پھر اللہ نے دنیا میں ہی زندہ کر دیا۔ حالانکہ اس کا نظام یہ ہے کہ جب کسی کو موت دیتے ہیں تو اب وہ قیامت میں اس کو زندگی عطا فرمائیں گے، لیکن بطور استثناء بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرنے کے لیے ایسے واقعات کا بھی اظہار فرما دیتے ہیں تاکہ جو لوگ اس بات کے منکر ہیں کہ بھئی کیسے زندہ کریں گے جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا بدن ریزہ ہو جائے گا، تو پھر دوبارہ اللہ ہمیں کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ ایک نمونہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو ہزاروں میں نے زندہ کر دیے تو لاکھوں بھی زندہ کر دوں۔ اسی طرح جیسے کہ واقعہ گزرا اللہ تبارک و تعالی نے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ تو وہاں بھی اللہ کے ایک پیغمبر گزرے اور دیکھا کہ بستی ویران ہے، برباد ہے، دل میں خیال آیا کہ مولا اس کی کیفیت کیا ہوگی ان کو دوبارہ زندہ کرنے کی، اللہ نے انہی کو موت دے دی، 100 سال تک موت رہی، ثم بعث اللہ، 100 سال کے بعد اللہ نے پھر زندہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یعنی اپنی قدرت کے واقعات کا نظارہ کرانے کے لیے یہ مستثنیات ہوتے ہیں، بعض واقعات خاصہ ہوتے ہیں، ورنہ سنت اللہ جو ہے اپنی پوری مخلوق میں وہ یہ ہے کہ اب جن کو موت آئے گی ان کو زندگی نہیں ملے گی الا یوم یبعثون، جس دن قبروں سے اٹھائے جائیں۔ اسی طرح بعض اوقات معجزات کے طور پر جیسے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ بھی اگر کسی مردہ انسان پہ کھڑے ہو کے کہتے قم باذن اللہ تو وہ کھڑا ہو جاتا اور پھر اس کے بعد اس کو بھی موت آ جاتی۔ تو یہ بھی ایک اظہار معجزات ہیں کہ اللہ اپنے نبیوں کے ہاتھ پہ کبھی کبھی ایسے معجزات کا بھی اظہار فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو کبھی کبھی اپنے اولیاء کے ہاتھ پہ کرامات کا اظہار بھی فرما دیتے ہیں۔ اب فرق اتنا پڑتا ہے کہ جو عالم ہے، جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، موت حیات کا مالک اللہ ہے۔ اگر یہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کوئی واقعہ ظاہر ہو گیا ہے بھئی یہ کرامت ہے،
ورنہ موت و حیات کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. اور جو جاہل ہوتی ہیں بیچارے وہ ان واقعات کو دیکھ کے وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اللہ نے اولیاء کو بھی اختیار دے دیا ہے جب چاہے مردے کو زندہ کر دیں. اللہ نے انبیاء کو بھی اختیار دے دیا ہے جب چاہے مردے کو زندہ کر دیں. تو پھر وہ خدا سے نہیں مانگتے بلکہ اولیاء سے مانگتے ہیں کہ بھی خدا کی تو بڑی ذات ہے, وہاں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے نا, تو لہذا جو ہے ہم اولیاء سے مانگیں. ہمارے بچے مردہ ہو گئے تو زندہ ہو جائیں گے, کوئی ڈوب گئے تو نکل آئیں گے. تو یہ جہالت ہے جس سے آدمی کا عقیدہ تباہ ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ مارنے والا جلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. موت و حیات کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, اسی طرح اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تو سارا قرآن ان سے بھرا ہوا ہے. اگر کبھی ایسے واقعہ آپ جیسے دیکھو ہزاروں بندے مر گئے, اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو اللہ نے قبول کر کے ان کو زندہ کر دیا. لیکن زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں, نہ چاہیں تو نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے, جب چاہیں جو چاہیں جیسا چاہیں. ورنہ ابھی آپ اسی بات کا اندازہ فرما لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظیم الشان اللہ نے مقام عطا فرمایا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا معجزہ جو ہے یعنی نہیں عطا فرمایا کہ بھی ہزاروں لوگ مر گئے ہوں اور حضور نے دعا فرمائی اور وہ زندہ ہو گئے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں اصل میں خالق مالک اللہ ہے. آدمی اپنے عقیدے کو صاف رکھے, اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے یہ معجزہ ہے, لیکن کرنے والا میرا اللہ ہے. اور اسی طرح اللہ اپنے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے یہ کرامت ہے, لیکن کرنے والا اللہ ہے. اللہ چاہیں گے تو معجزہ دے دیں گے, اللہ چاہیں گے کرامت ظاہر فرما دیں گے, اللہ نہیں چاہیں گے تو ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی کہ جب چاہے ظاہر فرما دیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب ایک نبی گزرے انہوں نے دعا مانگی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت الآیہ وذکر غیر واحد من السلف ان هؤلاء القوم كانوا اهل بلدة في زمان بني اسرائيل استوخموا ارضهم واصابهم بها وباء شديد فخرجوا فرارا من الموت هاربين الى البرية ونزلوا واديا افيا وملوا ما بين عدوتيه فارسل الله اليهم ملكين احدهما من اسفل الوادي والاخر من اعلاه فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد وهيزوا إلى حزائر وبني عليهم جدران وفنوا وتمزقوا وتفرقوا فلما كان بعد دهر مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقيل فصال الله أن يحييهم على يديه. بعض اسلاف رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ بنو اسرائیل کے زمانے میں ایک قوم تھی, استوخموا ارضہم, کیا مانا یعنی ان کو اپنے زمین کی فضا ناموافق آئی. ناموافق آنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ واصابہم بہا وباء شدید, ان کو وبا پڑ گئی. وبا کہتے ایسی بیماری جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے. فخرجوا فرارا من الموت, ان نے کہا کہ بھی یہاں سے نکلو اور بھاگو تاکہ موت سے ہم بھاگ جائیں. ہاربین الی البریۃ, وہ ایک کھلے میدان میں کھلی وادیوں میں بھاگ کے پہنچے, اور وہاں جب اترے تو ایک بہت بڑی وادی تھی, بڑی کھلی وادی, بڑی اچھی آب و ہوا والی وادی. اس کے اندر وہ اترے اور اس کے دونوں کنارے جو تھے بھر گئے, چونکہ ہزاروں کی تعداد کے آدمی تھے. فارسل اللہ الیہم ملکین, اللہ نے دو فرشتے بھیجے. احدہما من اسفل الوادی, ایک فرشتہ جو ہے وہ نیچے سے آیا, ایک فرشتہ جو ہے وہ جانب اعلیٰ سے آیا. فصاح بہم صیحۃ واحدۃ, اللہ کے حکم سے انہوں نے ایسی آواز نکالی
کہ اس آواز کی شدت اتنی تھی کہ پردے بھی پھٹ گئے اور ہارٹ اٹیک ہو کے خسارے ختم ہو گئے. فماتوا عن آخر موتۃ رجل واحد، ایسے مر گئے جیسے ایک آدمی مرتا ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں سب کے سب اسی وقت مر گئے. اس کے بعد ان پر دیواریں کھینچی گئیں اور ان کا حوض بنا دیا گیا، حظائر بنا دی. حظائر کہتے ہیں جیسے آپ مقبرہ بناتے ہیں، اور جدران بنا دیے گئے کہ بھی اتنے لوگوں کو کون آبی ہو کرے، بس باہر سے دیوار کھینچ دو اور کیا کیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مدت گزر گئی، وہ فنا ہو گئے، وہ تمزقوا، اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گئے. فلما کان بعد دار، بڑا زمانہ گزرا، ایک اللہ کے پیغمبر وہاں سے گزرے، وہ بھی بنو اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، ان کا نام تھا حضرت حزقیل علیہ السلام. فسأل اللہ ان یحییہم علی یدیہ، انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ مولا مہربانی فرما کے میرے ہاتھ پہ ان کو بہت حیات عطا فرما دے، زندگی عطا فرما دے. فاجابہ الی ذلک، اللہ پاک نے ان کی دعا منظور فرما دی. وامرہ ان یقول ایتها العظام البالیہ ان اللہ یامرک ان تجتمعی واجتمع عظام کل جسد بعضها الی بعض. اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر آپ اس مقام پہ کھڑے ہو کے آواز دیں کہ اے بوسیدہ ہڈیوں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ سب ہڈیاں جمع ہو جائیں، بس ان کی یہ آواز لگانے کی دیر تھی کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پہ آ گئی، ہر آدمی کا جوڑ، ہر آدمی کی ہڈی اپنی اپنے مقام پہ پہنچ گئی. ثم امرہ فنادا، اللہ نے حکم دیا کہ اب دوبارہ آواز دو، ایتها العظام ان اللہ یامرک ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا وکان ذلک وہو یشاہدہ. اللہ نے حکم دیا کہ تم ان کو آواز دو کہ اے ہڈیوں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اب گوشت پہن لو، تم پٹھے وغیرہ تمہارے ٹھیک ہو جائیں، چمڑا تمہارا ٹھیک ہو جائے. وہ آواز لگاتے گئے، اب جناب گوشت چڑھتا گیا، ہڈیاں بنتی گئیں، پٹھے بنتے گئے، اور وہ اللہ کے نبی سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ثم امرہ فنادا، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ پھر پکارو، ایتها الارواح ان اللہ یامرک ان ترجع کل روح الى الجسد الذی کان تمرہ فقاموا احیاء ينظرون قد احیاهم اللہ بعد رقدتهم الطویلۃ وهم یقولون سبحانک لا الہ الا انت. اللہ نے فرمایا کہ اب تم ارواح کو آواز دو. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہا کہ ایتها الارواح، اے ارواح ان مردوں کی. اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ہر روح جو ہے وہ اپنے اپنے جسد میں پہنچے، جس جسد میں دنیا کے اندر وہ اس کو زندہ رکھتی تھی اسی میں پہنچ جائیں. آپ کا یہ کہنا تھا کہ روحیں اپنے اپنے جسد میں آ گئی. فقاموا احیاء، سب جو ہے اتنی مدت لمبی گزرنے کے بعد، اتنی بڑی موت طویل کے بعد جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، اور ان کی زبان پہ یہ بات بھی جاری تھی کہ سبحانک لا الہ الا انت، پاک ہے تیری ذات، کوئی نہیں مگر تو، موت و حیات کا مالک تو ہے. وَكَانَ فِي إِحْيَائِهِمْ عِبْرَةٌ وَدَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى وُقُوعِ الْمَعَادِ الْجِسْمَانِيَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ نے ان کو زندہ کرنے میں ایک دلیل رکھی تھی کہ جو لوگ معاد کے منکر ہیں، جو لوگ بعث بعد الموت کے منکر ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے ایک بہت بڑی دلیل اور عبرت رکھی کہ ہم الوف حضر الموت، کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا مر جانا. ثم احیاہم، دیکھو اللہ نے کیسے زندہ کر دیا. اس لیے اللہ فرماتے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ تبارک و تعالی فیما یریہم الآیات الباہرہ والقاطعۃ والدلالات الدامغہ ولکن اکثر الناس لا یشکرون یقولون بشکر ما انعم اللہ بہ علیہم فی دینہم ودنیاہم. اب جناب اللہ نے فرمایا کہ میرا تو اللہ پاک فضل کرنے والے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسی کیسی نشانیاں بھیجی، میں نے کیسے کیسے کھلے کھلے دلائل اور آیات بھیجے تاکہ میرے بندے گمراہی سے ہٹ کے راستے پہ آ جائیں. لیکن اکثر جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے. ورنہ اللہ نے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، ان کو معجزات عطا فرمائے، کتابیں عطا فرمائیں، اور پھر اللہ نے ہر مسئلے پہ کھلی کھلی نشانیاں بھیجی. لیکن پھر بھی لوگ خدا کو نہیں مانتے،
پھر بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لے آتے تو پھر یہ ان کا اپنا نہ شکر پن ہے، ورنہ اللہ نے تو فضل میں کمی نہیں فرمائی۔ وفی هذه القصة عبرة ودلیل على انه لن يغني احد من قدر وانه لا ملجا من الله الا اليه فان هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طلبا لطول الحیات وامروا بنقض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد۔ ابو فسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس قصے کے اندر ایک بہت بڑی عبرت ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آدمی لاکھ تدبیریں کرے لیکن تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آدمی لاکھ موت سے بھاگنا چاہے لیکن موت سے نہیں بھاگ سکتا، لیکن اگر کوئی آدمی موت سے بچ سکتا تو پھر فرعون نہ بچ جاتا، پھر قارون، حامان اور موجودہ دنیا کے کئی فرعون پڑے ہوئے ہیں، کئی طاغوت پڑے ہوئے ہیں۔ اگر موت سے بچنے کا کوئی حل ہوتا تو یہ لوگ لاکھوں ملايين خرچ کر کے موت سے نہ بچ جاتے، کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ نے لکھ دیا ہے ہسپتالیں بھی ہوتی ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، تمام انتظامات بھی مہیا ہوتے ہیں اور بندہ مر جاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر موت نہیں لکھی ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ باقی ہے دنیا میں اسباب پر عمل کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ کیا مانا؟ اللہ نے حکم دیا بیمار ہو گئے دوا کرو، ٹھیک۔ جو چیزیں بھی نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے بچو، جن چیزوں کے اندر منافع ہیں ان کو استعمال کرو، یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، یہ حرام ہے۔ اسی طرح جیسے مضرات ہیں، یعنی وہ چیزیں جو بندے کے زندگی کو ختم کرنے والی ہیں، جیسے دنیا میں سمیات ہوتے ہیں، زہریں ہیں، ان کا استعمال حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو انسانی جان کی ہلاکت کا ذریعہ بنے حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خودکشی حرام ہے، اللہ نے حکم دیا۔ باقی موت یا آنا یا ٹلنا یا اس کا آگے پیچھے ہونا سوال پیدا ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کا لکھا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی دیر نہیں ہوتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جس قوم کا مقرر وقت آ جاتا ہے ایک گھڑی کے لیے نہ وہ مقدم ہوتا ہے نہ وہ مؤخر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو لکھا ہے وہ وقت ہوگا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم لاکھ محل بنوا لو، قلعے بنوا کے اپنے آپ کو چھپا لو، موت جو ہے وہ پہنچے گی۔ اس لیے لازم ہے کہ آدمی موت کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کرے اپنی آخرت کے لیے، اگلے جہان کو سنوارنے کے لیے کچھ محنت کر لے۔ ومن هذا الكبير الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك وعبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بالسرغ لقيه امراء الاجناد ابو عبید بن الجراح واصحابه واخبروه ان الوباء قد وقع بالشام، ذكر الحديث فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته وقال ان عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه فحمد الله عمر ثم انصرفا۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف جانے کے لیے آپ نکلے۔ آپ جب سرغ کے مقام پہ تھے تو آپ کو آپ کے ایک امیر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو ہیں وہ اور ان کے ساتھی آ کے ملے۔ انہوں نے آپ کو خبر دی کہ ان الوباء قد وقع بالشام، کے شام کے علاقے میں طاعون کی بیماری آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مہربانی کر کے داخل نہ ہوں۔ یہاں تو ہے کہ قصہ مختصر ہے، بعض روایات میں تفصیل آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر صحابہ کو بلایا کہ کیا رائے ہے تمہاری، کیا کریں؟ تو بعض صحابہ نے تو یہ رائے دی، انہوں نے کہا جی موت کا وقت مقرر ہے، ہم کیوں نہ جائیں، چلیں بس آئی ہے موت تو آ جائے گی۔ بعد نے کہا کہ جی بہرحال جب ایک وبا ہے، بیماری ہے، پھیلی ہوئی ہے، ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت کوئی حدیث مبارک نہیں تھی، یعنی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مبارک جو ہے وہ نہیں پہنچا تھا۔ تو آپ نے غور و فکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھئی اب میں نے مشورہ لے لیا ہے،
اور میرا اجتہاد یہ ہے کہ واپس چلو، ہم نہیں جائیں گے شام۔ اس پر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ جیسے آدمی یہ بات کر رہے ہیں، تم اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہو؟ اگر تقدیر میں موت لکھی ہے تو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کاش کہ تم یہ بات نہ کرتے، کیونکہ تم علم والے آدمی ہو، تمہیں تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں، تقدیر تو ہر جگہ ہے، بھاگنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو حکم ہے جو شریعت نے ہمیں احتیاط کا دیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ غائب تھے، وہ کچھ دیر کے بعد واپس آئے، ان کو جب پتہ چلا تو نے کہا بھی میرے پاس حضور پاک کی حدیث مبارک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتم بہا، اگر تم اس بستی میں موجود ہو جہاں وبا پھیل جائے، طاعون پھیل جائے، تو اس بستی سے بالکل نہ بھاگو، بالکل نہ نکلو، بس اللہ پہ بھروسہ کرو اور وہیں رہو۔ اور اگر تم اس بستی کے باہر ہو اور تمہیں خبر مل جائے کہ فلاں علاقے کے اندر طاعون پھیلا ہوا ہے تو پھر اس میں مت جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے یہ فیصلہ فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا فحمد اللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کہ میرا اجتہاد جو ہے الحمدللہ موافق ہو گیا فرمان محمد مصطفیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ بھئی اگر آگ جل رہی ہے تو یہ معنی تھوڑا ہے کہ تم چھلانگ لگا دو آگ میں، یہ بھی تو قرآن نے منع کیا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہاں اگر تم کسی جگہ رہتے ہو، سیلاب آ گیا، وبا آ گئی، بیماری آ گئی، اب صبر کرو۔ کیوں؟ اگر تم بھاگ جاؤ گے تو اس میں نقصان ہے۔ کیوں؟ امیر آدمی تو بھاگ جائیں گے، غریب بیچارے بچ جائیں گے، کون دفن کرے، کون کفن دے، کون جنازے پڑے۔ اچھا اگر بھاگ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیماری تمہاری وجہ سے پوری دنیا میں منتقل ہوتی ہوئی چلی جائے۔ اچھا اگر تم کو اللہ نے باہر بچایا ہوا ہے تو پھر اپنے آپ کو محفوظ رکھو، بلا وجہ آمدن اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی لیے حکم ہے کہ تم اپنی طرف سے نہ مانگو کہ جی اللہ کرے دشمن سے میرا مقابلہ ہو جائے، نہ، یہ مت مانگو۔ اگر ہو جائے تو پھر مقابلہ کرو، یہ نہیں کہ تم اپنی طرف سے خود مانگو، اپنی طرف سے خود پریشانیاں مانگو، اپنی طرف سے خود ہلاکت مانگو۔ جیسے کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قصہ امرأۃ العزیز میں آپ جیل میں چلے گئے، اب جیل تو پھر جیل ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالی امتحان سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان پہ رحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو بے گناہ قیدی ہیں ان پر بھی رحمتیں فرمائیں، ان کے مشکلات بھی آسان فرمائیں، اور ہر مسلمان کو عذاب سے تکلیف سے بچائیں۔ تو اب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن جیل ہے۔ تو کافی عرصے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام بالکل تنگ آ گئے نا تو پھر رات کو روئے اللہ میاں رحم کر، اب مجھ سے جیل برداشت نہیں ہوتی۔ تو روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ یوسف علیہ السلام سے کہو جا کے کہ تم میرے نبی ہو، اب روتے ہو، جیل تو تم نے خود مانگی تھی، یہ تو تم نے خود مانگا تھا نا۔ جب ان عورتوں نے مکر کیا، تمہیں پھنسانے کی کوشش کی، تو تم نے تو کہا تھا کہ رب احب السجن الی مما یدعوننی الی، کہ یا اللہ یہ عورتیں مجھے زنا میں پھنسانا چاہتی ہیں، ان کے مکر میں آنے سے تو جیل بہتر ہے۔ تو تم نے تو جیل خود مانگی تھی، تو ہم نے ان کے مکر سے تمہیں بچا دیا، جیل میں بھیج دیا۔ اگر تم اس وقت یہ دعا مانگتے کہ اللہ مجھے عورتوں کے مکر سے بھی بچا اور جیل سے بھی بچا، تو ہم دونوں سے بچا دیتے۔ یہ تو تم نے خود مانگی تھی، تو اب پسند آئی ہے تمہیں تو برداشت کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے روئے، انہوں نے کہا اللہ میاں اب برداشت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم قادر ہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ کو جیل سے نکالیں گے، بلکہ آپ کو جیل پہ نکال کے اس کرسی پہ بٹھائیں گے جنہوں نے تمہیں جیل میں بھیجا تھا۔ ہم تو پھر اس بات پہ بھی قادر ہیں نا کہ جو لوگ تمہیں حکم دینے والے تھے جیل بھیجنے کا، ان کو اتار دیں گے، اسی کرسی پہ تمہیں بٹھا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو اتنی بڑی آزمائشوں کے بعد
یہ تو نظام ہے اللہ کا. بس انسان اپنے رب سے ہر حال میں ڈرے. آدمی اقتدار پہ ہے ڈرے, آدمی اگر محروم ہے ڈرے, پتہ نہیں خدا کس وقت پکڑ لے. اللہ تبارک و تعالی اور ہر حال میں معافی مانگے, کیونکہ ہم عاجز ہیں. ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم تکلیف برداشت کریں گے؟ انسان ناقص ہے, عاجز ہے, کمزور ہے, تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے میرے مدنی سرکار نے کتنی جامع دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, کہ یا اللہ مجھے معافی بھی عطا فرما, صحت بھی عطا فرما. اگر معافی مل جائے مالک سے اور صحت مل جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے اپنی, کہ رب راضی ہو جائے, معاف فرما دے, اور پھر صحت بھی عطا فرما دے کہ بندہ کسی کا محتاج نہ ہو. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو بڑے خوش ہوئے. وَأَخْرَجَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِي بِهِ بِطَرِيقٍ أُخْرَى لِبَعْضِهِ قال أحمد حدثنا حجاج ويزيد اللمي قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر رضي الله تعالى عنه وهو في الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا. اب جناب صحیحین کے اندر بھی یعنی بخاری اور مسلم رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی پتہ چلے کہ کسی علاقے میں یہ طاعون پھیلا ہوا ہے تو اس میں مت جانا, اور اگر قدرت سے تم اسی جگہ موجود ہو تو پھر اللہ پر ایمان رکھنا, وہاں سے مت بھاگنا. فرجع عمر بن الشام, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹائے. واخرجه في الصحيحين من حديث مالك عن الزهري بنحوه وقوله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. أي كما أن الحذر لا يغني من القدر كذلك الفرار من الجهاد الجنبي لا يقرب أجلا ولا يبعده بل الاجر المعتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه. جیسے کہ انسان کی تدبیریں تقدیر کو نہیں ٹال سکتی, اسی طرح جو لوگ جہاد سے بھاگتے ہیں کہ بھی جہاد میں گئے تو مارے جائیں گے مارے جائیں گے مارے جائیں گے, جب سے امت اسلام نے جہاد چھوڑا ہے تباہ ہو گئی. یعنی آپ یقین فرمائیں کہ دو لفظوں میں عرض کروں اپنے طالب العلم ہونے کی حیثیت میں کہ اس وقت بھی پوری امت اسلام کی نجات کا راستہ جو ہے صرف دو چیزیں ہیں, اتحاد اور جہاد. صرف یہ دو چیزیں اگر پیدا ہو جائیں تو آج بھی امت مسلمہ جو ہے انشاءاللہ پھر عظمت کے ترانے بلند کرے گی اور عظمت کے پرچم لہرائے گی. ایک اتحاد آ جائے مسلمانوں میں کہ جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ مسلمان مشرق میں ہے, مغرب میں ہے, شمال میں ہے, جنوب میں ہے, کل جسد الواحد. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بندے کا سر سے لے کر پاؤں تک ایک وجود ہے. آپ نے فرمایا پاؤں کے اندر جو کانٹا چبھ جائے تو سارے بدن پہ بخار چڑھ جاتا ہے. آپ نے فرمایا مسلمان تو ایک ہے. اگر مشرق میں کسی مسلمان کو کانٹا لگے تکلیف ہو تو مغرب کے مسلمان کو تڑپ اٹھنا چاہیے. جب یہ چیز پیدا ہو جائے اور جذبہ جہاد بیدار ہو جائے, دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سوال پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے آج کفر جو ہے وہ ننگی جارحیت کا مرتکب ہو رہا ہے. جہاں مسلمان کو موقع ملتا ہے ہر لحاظ سے نقصان پہنچا رہا ہے, مسلمانوں کو لڑا رہا ہے. کہیں قومیت کے جھگڑے, کہیں لسانیت کے جھگڑے, کہیں صوبائیت کے جھگڑے, کہیں رنگ کے جھگڑے, کہیں مذہب کے عنوان پہ جھگڑے, فروعی مسائل میں ایک دوسرے کو اتنا الجھا دیا ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں, کبھی اس طرف سوچ نہ سکیں. اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو پھر ہماری تو موت ہے. دیکھ لیں کہ 1400 سال گزر چکے ہیں. اب دیکھیں کہ صحابہ کے زمانے میں کیا بات تھی, کوئی جھگڑا نہیں.
کوئی اختلاف نہیں. اللہ کے رسول نے حکم دے دیا آمنا و صدقنا، بات ختم ہو. اس کے بعد جوں دور آتے گئے تابعین کے، تبع تابعین کے، ان میں بھی اختلاف ہوتا تھا. یاد رکھو، ایک ہے اختلاف اور ایک ہوتا ہے فتنہ و فساد. اختلاف میں اور فتنہ و فساد میں آسمان زمین کا فرق ہے. ایک ہے اختلاف کہ ایک مسئلے میں علمی اختلاف ہو گیا، یہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ہر دور میں ہے، صحابہ میں بھی تھا. اب دیکھیں نا جی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین ہے، نبی کی بیوی ہے اور حضور کے گھر میں رہنے والی ہے. وہ بی بی فرماتی تھی کہ مردے نہیں سنتے. انہوں نے کہا بس قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اور جمہور صحابہ کہتے تھے کہ بھی نہیں، بالکل حضور نے قلیب بدر پہ کھڑے ہو کر، یعنی بدر کے میدان میں اس کنویں پہ کھڑے ہو کے آواز دی جس میں ابو جہل جیسے کافر پڑے ہوئے ہیں. حضور باقاعدہ چل کے آئے اور کنویں پہ کھڑے ہوئے، جن کے اندر کافروں کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈالی گئی تھی، وہاں کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا. اے مشرکین مکہ، وہ اللہ کا وعدہ آج سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ اس نے مجھے فتح دی اور تم مر گئے؟ تو صحابہ نے کہا حضور آپ کن کو مخاطب فرما رہے ہیں؟ مردے کو؟ یہ مر گئے، یہ قلیب بدر میں پڑے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ہم نے فرمایا بالکل میرا اللہ ان کو تم سے بھی زیادہ میری بات سنوا رہے ہیں. تو اصل بات کیا تھی؟ اب صحابہ نے کہا بھی جب ہم خود بدر میں موجود تھے اور حضور ہمارے سامنے ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں سنتے تو پھر وہاں سے چل کے کنویں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کنویں پہ کھڑے ہو کے مخاطب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مخاطب ایسی چیز کو کرنا جو سنے نا، ان کو خطاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تحصیل لا حاصل ہے. اللہ کے نبی ایسی بات سے پاک ہوتے ہیں کہ بے فائدہ کام کریں جس کا فائدہ بھی کوئی نہ ہو. اللہ کے پیغمبر کی شان کے خلاف ہے یہ بات. تو اب دیکھیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ نے بی بی کے خلاف کوئی فتویٰ لگا دیا ہو، یا بی بی صاحبہ نے نعوذ باللہ صحابہ کے خلاف کبھی کوئی فتویٰ لگا دیا ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ بھئی آج کی روٹی جو ہے نا کوئی رات کو رکھ لے کہ صبح کھا لوں گا تو یہ جائز نہیں، حرام. آج کی روٹی کہتے جو مل گئی ہے کھا لو، بچ گئی غریب کو دے دو، رکھنے کا کیا مطلب؟ کل جب ہم اٹھیں گے تو اللہ میاں کل کے لیے پھر دیں گے. وہ فرماتے تھے کہ جو کپڑا تم نے پہنا ہوا ہے دوسرا جوڑا بنانا ناجائز. اور کتنے صحابہ تھے جن کے گھر میں سال سال کا خرچہ، حضور اپنی بیویوں کو سال سال کا خرچہ دیتے تھے، ازواج مطہرات کو دیتے تھے کہ بھی 1 سال کا خرچہ گھر میں رکھ لو. کتنے صحابہ تھے جن کے پاس الحمدللہ غنا تھا. حتیٰ کہ حضرت عثمان نے اتنا عرض کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت ابی ذر آپ نبی پاک کے صحابی ہیں، آپ کا مقام زہد بہت بلند ہے، مہربانی کرو، ہر آدمی ابو ذر نہیں بن سکتا. تم نے تو بالکل فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے کہ گھر میں 10 روپے رکھنے حرام ہے، دوسرا کپڑا بنانا حرام ہے، رات کی روٹی رکھنی حرام ہے. مہربانی کرو خدا کے لیے، تم اتنی اجازت میں مہربانی کرو کہ مدینے سے باہر کہیں علیحدہ رہو بس. کیونکہ مدینے میں رہنے سے جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ خلاف پیدا ہو جائے لوگوں میں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے بھی نبی نے دعا دی تھی کہ ابو ذر تم اکیلے رہو گے، اکیلے مرو گے، لہذا تمہارا فیصلہ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں. حضرت ابی ذر وہاں سے چلے گئے، ربضہ کے مقام پہ جا کے ٹھہر گئے. جھگڑا نہیں کیا کہ جو امیر المومنین نے حکم دیا ہے آمنا و صدق، بس ختم ہو گئی بات. عرفات کے میدان میں اندازہ کرے حج کا موقع ہے، حضرت عثمان امیر المومنین ہیں، نماز کا وقت آیا، انہوں نے فرمایا ابھی میں 4 رکعت پڑھوں گا. صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کمال کر رہے ہیں حضرت، حضور پاک نے یہاں 2 رکعت پڑھی ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ہے، الفاظ میں 2 رکعت پڑھی ہے، اب 4 رکعت. انہوں نے فرمایا میں تو مکے میں شادی کر چکا ہوں، میرا گھر بن گیا ہے، میں تو اب مکے والا بھی ہوں،
جیسے مدینے میں میرا گھر ہے، اب مکے میں بھی میرا گھر ہے، میں کو مسافر تو رہا نہیں، حضور تو مدینے سے آئے تھے، آپ تو مسافر تھے، میں تو مکے سے آیا ہوں۔ صحابہ نے کہا حضور کو، جو حضور نے 2 رکعت پڑھی تھی، انہوں نے کہا میں 4 پڑھوں گا۔ جب مصلی پہ کھڑے ہوئے وہی صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے کہ اب امیر المومنین ہے، جیسے پڑھیں ہم پیچھے پڑھیں، خلیفۃ المسلمین ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ آج تو جناب اللہ رحمت کرے، اللہ رحمت فرمائے، نماز پہ جھگڑا، ہاتھ اٹھانے پہ جھگڑا، پاؤں پھیلانے پہ جھگڑا، ہاتھ باندھنے پہ جھگڑا، اور ایک دوسرے کو خدا معاف کرے مسجد میں نہیں آنے دیتے، کفر تک پہنچا دیتے۔ اللہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ یعنی کسی آدمی کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خلاف ہے تو کہتے چھوڑو یار، وہ تو کسائی تھے۔ چلو کسائی ہونا پھر کیا ہے، چلو اگر فرض موال کوئی کسائی ہو تو کیا ہو جائے گا؟ نہ 1 منٹ کے لیے، کسائی کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہو، گوشت بناتا ہو۔ تو حضور پاک نے بھی تو اپنے ہاتھ سے اونٹ ذبح کیے ہیں مینا میں۔ کوئی درخان پہ عیب کرے تو نوح علیہ السلام نے بھی کشتی بنائی ہے، کوئی لوہار پہ عیب کرے تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے لوہے کا کام کیا، زرے بناتے رہے، عیب ہے کوئی عیب؟ لیکن تعصب میں اتنی بڑی، اچھا دوسرے ایسی ضد کریں گے کہ بس جو میرے استاد نے کہہ دیا ہے میں مر جاؤں گا وہی کھڑا رہوں گا، کیوں؟ مجھے پیر نے یہ کہا۔ وہ بابا تیرا پیر بھی بندہ تھا، غلطی کر سکتا ہے، بھول گیا ہوگا، کوئی مسئلہ اس کو نہیں پہنچا ہوگا بیچارے کو، ہوگا نہیں جی میرے پیر نے کہا۔ پیر میں غلطی کر سکتا ہی نہیں، پیر سبحان اللہ جناب، پیر بھی کبھی غلطی کرتے کھڑا ہے وہ، اور اتنی سر پٹول ہے، یعنی آپ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مسجدوں پہ تالے پڑ گئے، مسجدوں سے ایک دوسرے کو نکال دیا گیا کہ یہ کافر ہیں۔ کافر مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے؟ جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے بیچارہ وہ کیسے کافر ہے بھائی؟ نہیں جناب یہ سلام نہیں پڑھتے، سلام رسول اللہ پر نہیں پڑھتے، کھڑے ہو کر لیا تھا کافر ہو گئے۔ تو بھائی 1400 سال میں جس نے کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھا سب کافر؟ ذرا عقل سے سوچ کے فتوا دو۔ نعوذ باللہ، لڑائیاں، فتنے، جھگڑے، یہ کیوں ہے؟ یاد رکھو یہ سب ہمارا دشمن اتنا سمجھدار ہے، وہ ہمارے اندر اپنے آدمی چھوڑتا ہے، وہ ہمارے شاگرد بن کے بیٹھتے ہیں، سارا سال ہمارے پاس کتابیں پڑھیں گے، آخر میں کان میں آگے کہہ دیں گے جی فلاں مولوی آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ حضرت مجھے بڑا جوش آیا، دوسرے کو جا کے کہیں گے آج جناب مولوی صاحب نے سارے درس میں قرآن تو پڑھایا ہی نہیں، تمہیں گالیاں دیتے رہے۔ اب وہ بھی بندہ ہے، لڑ پڑیں گے، انسان ہے، اور اب کرانے والا کون ہے؟ وہ دشمن ہے پیچھے سے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یعنی آج امت مسلمہ میں اگر اتحاد آ جائے اور پھر جذبہ جہاد زندہ ہو جائے، خدا جانتا ہے کفر کی کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ مت بھول جائیں آپ کے ان کے پاس جی جدید ٹیکنالوجی ہے اور فلان ہے اور فلاں ہے۔ یہ ہمارے مولوی بیچارے پگڑیاں باندھنے والے، یہ نسوار کھانے والے جب بگڑ گئے تو پھر کہاں گئی ٹیکنالوجی روس کی، اور سرخ ریچھ کہاں مر گیا؟ جب کلمہ پڑھ کے کھڑے ہو گئے بس اللہ کی مدد آ گئی۔ اب دشمن نے دیکھا کہ یہ تو بڑے سخت لوگ ہیں، ان کو لڑاؤ، اب لڑا دیا گیا، وہاں کروڑوں خرچ کر دیا، آپس میں لڑاؤ تاکہ یہ لڑتے 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 اتنے کمزور ہو جائیں کہ 200-400 سال پھر یہ لڑنے کا نام نہ لے سکے۔ جو ہتھیار ان کے پاس ہے ایک دوسرے پہ چلا کے ختم کر دیں، جب یہ سارے ختم ہو جائیں گے ہم سلو کروا دیں گے۔ السلام علیکم جناب، اب خیریت ہے نا؟ پلے میں کچھ نہیں نا؟ ٹھیک ہے پھر ہماری بات مانو۔ یہ اس وقت تک لڑائی رہے گی جب تک ان کے پلے میں ایک چاقو ہے، نہ لڑتے رہیں۔ جس دن سارا کچھ ختم ہو جائے گا شام کو سارے ہتھا کھار کے بیٹھ جائیں گے، اچھا جناب ٹھیک ہے جو کہتے ہو ٹھیک ہے، کیوں ہے تو نہیں لڑیں گے سے اب۔ انا للہ و انا الیہ، دعا کرو اللہ عالم اسلام کو اتحاد دے،
اور اللہ عالم اسلام کو تمام کفر کے فتنوں سے قیامت تک محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، فتنوں سے، فساد سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جناب اللہ نے حکم دیا کہ تم اگر جہاد سے ڈرتے ہو وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر جہاد سے تم بھاگتے ہو، تمہارا بھاگنا جو ہے یہ نہیں کر سکتا کہ تمہارا اجل قریب ہو جائے یا بعید ہو جائے، بل الاجل المحتوم والرزق المقسوم، میں نے تیرا اجل بھی مقرر کر دیا، تیرا رزق بھی مقرر کر دیا، نہ تیرا رزق بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے، نہ تیرا مقرر وقت آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، جو وقت مقرر ہے اسی پہ موت آ جائے گی۔ پھر جہاد سے ڈرنے کا کیا معنی؟ جیسے اللہ نے فرمایا الذین قالوا لاخوانہم وکادوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ اللہ نے فرمایا جیسے وہ لوگ ان کو کہتے تھے کہ دیکھو بلا وجہ جنگوں میں چلے گئے، ہمارے ساتھ رہ جاتے، جنگ میں نہ جاتے تو نہ مرتے، لیکن ہماری بات نہیں مانی، بلا وجہ جنگ پہ چلے گئے تو مر گئے۔ اللہ نے فرمایا اچھا وہ تو جنگ میں مر گئے، تم تو گھر بیٹھے رہے ہو، تمہیں جب موت آئے تو اپنی موت کو روک لینا۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ اس لیے فرماتے ہیں قال تعالی وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ یا اللہ ہم پہ تو نے جہاد کیوں لکھ دیا، ہمیں مہلت دیتے، جہاد کا حکم نہ دیتے، ہم اپنے گھروں میں محفوظ رہتے۔ اللہ نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو، یہ ساری دنیا کے منافع جو ہیں یہ تو بہت تھوڑے ہیں، اصل آخرت کی کامیابی ہے اور ان کے لیے ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ ولا تظلمون فتیلا، اور آخرت میں تم ذرے کے برابر بھی، جو ایک دھاگا ہوتا ہے کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں، اتنے ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم جاؤ، جہاں بھی تم بھاگو، موت تمہیں پہنچے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم کتنے اونچے قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ عالمی الجیوش مقدم الساکر وحامی حوضۃ الاسلام وسیف اللہ المسؤول داعی سلیمان خادم الولید رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال وفی سیاق الموت لقد شهدت كذا وكذا موقفا وما من عضو من اعضائي الا وفيه رمية او طارة او ضربة وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت العير كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء، يعني انه يتألم لكونه ما مات كثيرا في الحرب ويتأسف ولا زار يتألم من يموت على فراشه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے امیر الجیش اور جماع عساکر کے آگے رہنے والا اور حوضہ اسلام کی حفاظت کرنے والا، اللہ کی تلوار جو کہلایا دشمنوں کے لیے، یعنی حضرت ابی سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب موت قریب آئی تو حضرت خالد فرما رہے تھے لقد شهدت كذا وكذا موقفا، کہ اے لوگوں دیکھو میں نے فلاں لڑائی بھی لڑی، فلاں لڑائی بھی لڑی، وما من عضو من اعضائی، اور میرے بدن کا کوئی عضو، کوئی جوڑ ایسا نہیں جس پہ تلوار کا یا نیزے کا یا تیر کا کوئی زخم نہ لگا ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھو کہ میں اپنے بستر پہ مر رہا ہوں جیسے کوئی اونٹ اپنے گھر میں مر جاتا ہے۔ یعنی آپ افسوس کر رہے تھے کہ کاش میں میدان جنگ میں شہید ہو جاتا، آپ کو شاید، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فلا نامت اعین الجبنا، آپ نے فرمایا خدا کرے کہ بزدلوں کو کبھی نیند نہ آئے، جو ڈرتے ہیں کہ ہم جنگ میں جائیں گے، ہائے مر جائیں گے، اگر جنگ میں مرنا ہوتا تو میں نہ مر جاتا۔ فرمایا کہ میرے بدن کا کوئی عضو خالی نہیں، کوئی جوڑ خالی نہیں جہاں مجھے زخم نہیں لگا،
لیکن میرے اللہ نے لکھا میں اپنے گھر میں موت مر رہا ہوں. شہادت کی موت مجھے جنگ میں نصیب نہ ہوئی تو اس لیے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں جہاد میں گیا تو مر جاؤں گا، بالکل نہیں. موت کا وقت معین ہے. ایسے بھی لوگ ہیں ہوائی جہازوں سے گر گئے، ہوائی جہاز کریش ہو گئے، بچ گئے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ سمندری جہاز ڈوب گئے، بچ گئے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ کئی منزلہ عمارتیں بیٹھ گئیں، دودھ پیتے بچے بچ گئے. اور طاقت والے، قوت والے، صحت والے مر گئے، بھاگنے والے مر گئے. کئی ایسے لوگ ہیں، ایسے تو ہزاروں واقعات روز ہوتے ہیں نا جی، کہ کار ایکسیڈنٹ ہوا، کار ریزا ایسے یعنی جیسے گیند بن جاتی ہے، لیکن بچہ محفوظ. کیا بچہ ہے دودھ پینے والا ماں، اس کو چوٹ نہیں، اسی طرح ہنس رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا دنیا میں کیا بیت گئی، کیا ہو گیا، کتنا بڑا حادثہ ہو گیا، ماں باپ مر گئے، سب ختم ہو گئے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ جس کا وقت آنا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی، اور جس کا وقت نہیں آیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی. اور اس کے بعد فرماتی ہیں الی آخری کہ آپ جو ہے محسوس کر رہے تھے یتعلم لکونی ما مات قتیلا فی الحرب، کہ آپ جنگ میں شہید نہ ہوئے. ویتاسف علی ذلک، اس بات کا آپ کو بڑا افسوس تھا. ویتعلم ان یموت علی فراشہ، اور آپ کو بے انتہا درد تھا کہ آپ اپنے گھر میں بستر پہ شہید موت آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو اتحاد اور جذبہ جہاد نصیب فرمائے. کہتے ہیں جی کہ اس دفعہ میں نے نفلی حج کیا اور میں ملازم آدمی ہوں، ملازمت میں مصروف تھا. مجھے 8 تاریخ کو مینا جانے کا موقع نہیں ملا. میں 9 تاریخ کو سیدھا عرفات چلا گیا. اس کے بعد جو باقی ارکان ہیں وہ میں نے سارے کے سارے پورے کیے ہیں. کیا مجھ پر کوئی دم پڑے گی؟ نہیں پڑے گی دم، کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کا حج قبول فرمائے. کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو جب اللہ حج نصیب کرے، حج کرنا چاہو تو باقاعدہ رخصت لو، اجازت لو اور باقاعدہ کرو. لیکن اگر ایسے حالات ہیں کہ اجازت نہیں مل سکتی ہے، وقت نہیں مل سکتا ہے، تو آدمی احرام باندھ کے 9 کو عرفات چلا جائے، رات کو مزدلفہ میں آ جائے، صبح کنکری مار کے سر مڈا کے احرام کھول دے اور بعد میں اپنے رمی جمرات کرتا رہے، طواف زیارت کر لے، صفا مروہ دوڑ لے تو الحمدللہ حج ہو جاتا ہے. حج کے اندر کوئی نقص نہیں اور کوئی دم بھی نہیں پڑتا. لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی 5 دن چھٹی لے، 8 کو مینا جائے، مینا میں رہے سنت کے مطابق، تاکہ حج کے فرائض، واجبات، سنن سب کے سب ادا کرے اور پوری فضیلت حاصل کرے. کہتے ہیں جی میری بیٹی ہے جس کی عمر 4 برس ہو گئی ہے، اس کا نام جو ہے سبحانہ، پتہ نہیں کیا ایسا، میں تو یہی پڑھا ہوں، سبحانہ کامران رکھا گیا ہے. اور وہ بیماری بھی کیوں نہیں ہے اور چڑچڑی ہو رہی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نام کی تبدیلی سے ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال پہلے بات تو یہ یاد رکھیں کہ کسی نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نام سے اگر فرق پڑے تو ہر آدمی اپنے بیٹے کو سکندر نام رکھ لے تو سکندر بادشاہ بن جائے گا. اگر نام سے فرق پڑتا ہے، یا کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام ابلیس رکھ دے تو ابلیس ہو جائے گا. جتنے لوگوں نے اپنے اولادوں کے نام نبیوں پہ رکھے ہیں، مثلا زکریا، یحییٰ، اسماعیل، ابراہیم، ادریس، محمد، احمد، تو کیا وہ سب ان میں انبیاء کی صفتیں آ گئی ہیں؟ اگر نام میں ادھر اچھی بات نہیں آ رہی تو یہ برائی والی بات کیوں آ جاتی ہے؟ اسی طرح ہمارے دیہاتوں میں نام ہوتے ہیں منگلا، بدھو، جمعہ، وہ بدھو ہو گئے. کوئی جمعہ خان، کوئی سہارا خان، کوئی جناب پتہ نہیں کالو خان، بدھو خان، مندو خان، بندو خان، عجیب عجیب نام ہوتے. تو کیا 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 ہو گیا وہ سارے بندو بن گئے. اللہ کے بندے نام وام سے کچھ نہیں ہوتا. ایک تو یہ عقیدہ نہ رکھو دماغ میں کہ نام بدل دوں گا تو نام بھاری ہے. فلاں کہتے ہیں جی نام بڑا بھاری ہے. اچھا تو نام کاغذ پہ لکھ کے دو، اٹھاؤ وزن کر لو کہ تو کون بھاری ہے کون ہلکا ہے.
یہ سب جاہلیت. ویسے تمہاری بچی کا نام ہے غلط نام، یہ الگ مسئلہ ہے کہ نام غلط ہے، تم اور کوئی نام رکھ لو. یہ سبحانہ تو اللہ کی ذات ہے. اللہ کے بندے بیٹی کو سبحانہ کہنا، سبحانہ کا سبحانہ یہ تو تسبیح اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس لیے یہ نام غلط ہے. نام تم کوئی اور رکھ لو، باقی نام کی وجہ سے وہ کوئی بیماری نہیں، نہ نام کی وجہ سے وہ کوئی چڑچڑی ہے. یہ بہرحال نام میرے عقل میں صحیح نہیں ہے. ویسے کسی اور عالم سے بھی رجوع کر لو، ہو سکتا ہے کوئی اور نام بنتا ہو ان کے نزدیک. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ معیار حق نہیں ہیں، تو 1400 سال میں یعنی ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکا. ماشاءاللہ ابھی 1000 سال اور گزرنے دو. اگر صحابہ معیار حق نہیں ہے تو پھر ہیں کون؟ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، کہ تمہارا ایمان اس تب قبول کروں گا جب میرے صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ. سیدھے حضور پاک نے فرما دیا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو. حضور نے فرما دیا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ تاروں کی مانند ہیں، جس صحابی کا دامن بھی پکڑ لو گے تمہیں ہدایت پہ پہنچا دے. اصل یہ علمی بات تھی، لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی اور لوگوں نے اس کو اپنے اپنے رنگ میں رنگ دیا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک ہے قول رسول، ایک ہے قول صحابی. تو کیا کسی صحابی کا قول رسول کے قول کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ بھائی نہیں کر سکتا. یہ بات تھی. جن لوگوں نے یہ لکھا تھا ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو مقام اللہ نے اپنی کلام کو یا اپنے رسول پاک کو عطا فرمایا ہے وہ مقام صحابہ کا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے. ان کا ایک علمی مسئلہ تھا، جاہلوں کے ہاتھ میں آ گیا، لوگوں نے ایک دوسرے کے سر پٹبل کر دیے، لڑائیاں لڑنی شروع کر دی. اور بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بالکل صحابہ کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، پھر شیعہ کا اور ہمارا فرق کیا رہ گیا. اور بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں بس صحابی کا قول مبارک جو ہے وہ بالکل نبی کے فرمان کے مطابق ہے. تو اس لیے اصل میں یہ ایک علمی بحث تھی، ورنہ صحابہ اہل حق ہیں، معیار حق ہیں، معیار صداقت ہیں، معیار ہدایت ہیں. لیکن صحابی کا کوئی قول نبی کے قول کے مقابلے پر رد ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا قول کبھی رد نہیں ہو سکتا. یہ اس میں ایک علمی باریکی ہے جس کو سمجھنے کے لیے اہل علم سے آپ مراجعت کریں، ورنہ صحابہ کو حق نہ مانا جائے تو بات ہی ختم ہو گئی. جی بعض علماء متاخرین کہتے ہیں کہ قدم بوسی جو ہے، مثلا کوئی آدمی اپنے استاد کے پیروں کو بوسہ دے دے تو جائز ہے. کیوں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضور کے قدم کو بوسہ دیا، اس وجہ سے علماء نے وہاں سے استدلال کیا ہے. لیکن بات سنو، فرق ہے. مثلا استاد کے پیشانی پہ بوسہ دے دے، کوئی ہاتھ پہ بوسہ دے دے، لیکن استاد کا بھی فرق ہے. اگر تمہارے بوسہ دینے سے استاد اکڑتا ہے، اس کے دماغ خراب ہوتی ہے کہ او ماشاءاللہ لوگ مجھے چوم رہے ہیں، میں کوئی اور بلا بن گیا ہوں، تو ایسے مولوی کو کبھی ہاتھ بھی نہ دو، بوسہ دینا تو بوسہ دینا رہا نا. یہ پتہ لگ جاتا ہے نا جی کہ جتنا اس کا ادب کرو وہ جناب اکڑ رہا ہے، پیر بنتا جا رہا ہے، اونچائی ہوتا جا رہا ہے. تو ایسے لوگوں کا بالکل ہاتھ بھی ملانا جائز نہیں. لیکن ایک ایسا آدمی ہے کہ اب چومے نہ چومے، ملے نہ ملے، اس کے فرق نہیں پڑتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے جائز ہے. کوئی ایسی بات ہے؟ کوئی بات جس میں آگے تکبر پیدا ہو اس کے لیے نہیں کرنا چاہیے. وہ 10,000 آدمی جو ہیں وہ کتنی دن تک زندہ رہے؟ قرآن نے نہیں لکھا تو میں کہاں سے ڈھونڈ لوں؟ اب اس کو یہ فکر ہے کہ کتنے دن زندہ رہے. زیادہ دن زندہ رہے تو تمہیں کوئی کھانے کا بل آئے گا. پوچھنے والے سے پوچھو
بھائی مثال ہے وہ ہے 3 مہینے زندہ، تو تم 3 مہینے کے پیسے تو لینے پڑیں گے تمہیں، یا تم نے کھانا بھیجا ہے وہاں سے پیسے چارج کرنے ہیں؟ کچھ دن غلط ہو گئے، اللہ کے بندے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، اللہ نے فرمایا مر گئے، نبی نے دعا مانگی، اللہ نے زندہ کر دیا۔ روایات میں آیا کہ کافی زمانہ بیت گیا، یہ نہیں آیا 2 سال 10 سال، پھر زندہ رہے، کتنا عرصہ زندہ رہے؟ جب قرآن نے نہیں بدلایا تو میں کہاں سے بدلا سکتا ہوں؟ میری کیا طاقت ہے کہ میں ہزاروں سال پہلے کی کوئی خبر آپ کو بتلا دوں؟ یا تو اللہ کا قرآن بیان فرماتا کہ ہم نے ان کو زندہ کیا اتنے عرصہ، تو پھر ہم بھی بدلاتے۔ اور تمہیں کیا اس میں فرق پڑے گا کہ وہ 2 سال زندہ رہے یا 2 مہینے زندہ رہے؟ بس ایک عادت ہے، لوگ اپنے علم ظاہر کرتے ہیں کہ میں کتنا سمجھدار ہوں، کیسے سوال پوچھا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ یہ سوال نہیں پوچھا، آپ نے اپنی جہالت کا اظہار فرمایا ہے۔ کہتے ہیں جی ایک آدمی کو 6 سال ہو گئے، ایک دوست ہے جن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے گھریلو جھگڑے کی وجہ سے تقریباً 1 سال پہلے اپنی بیوی کو کہا تھا 1 دفعہ طلاق، پھر ان کی صلح ہو گئی، چلو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ پھر انہوں نے 1 سال دوبارہ لڑائی ہوئی، انہوں نے دوبارہ اچھا ماشاءاللہ یعنی ہر سال وہ نئے ماڈل میں لڑائی کرتے ہیں، سال جو بدلا تو لڑائی کا ماڈل بھی بدل گیا، انداز بھی بدل گیا، لیکن طلاق وہی رہی۔ پھر دوبارہ طلاق دے دی، اچھا ماشاءاللہ ہو گیا، پھر انہوں نے جناب دوبارہ شروع کر لی، کوئی حرج نہیں، خیر میں 3 تو نہیں دی نا، 2 ہی ہے نا، 2 پہ کام ہو سکتا ہے۔ ابھی اس کو یہ سمجھا دو اگلا سال تبدیل ہو، پھر ماڈل بدلے، 1 باقی رہ گئی ہے۔ ہاں یہ نہ سمجھے کہ وہ 1 شمار ہوگی نا، 2 تم استعمال کر چکے ہو، اب آخری میگزین میں تمہارے پاس 1 گولی ہے، جب تم یہ فائر کرو گے تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، پھر ساری زندگی وہ عورت تیرے گھر میں واپس نہیں آ سکتی۔ اس لیے اپنے آپ کو سمجھ سے رکھنا، ہوش سے رکھنا۔ کہتا ہے جی کہ نماز جماعت پڑھے تھے، اقامت امام کے بائیں طرف کھڑے کر کرنی شروع کی، اکثر جماعت کھڑے تھے، اقامت امام کے دائیں طرف کھڑے ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا یہ جماعت کے حصوں میں نماز شروع کر دی، میں نے کہا تفصیل سے بتائیں، جماعت ہوتے ہوئے پیسہ پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال ایک جماعت ہو رہی تھی، امام تھا اس طرف تو تکبیر والا بائیں طرف تھا، تو اس نے تکبیر کہہ دی، وہ نہیں ادھر کھڑا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے دائیں طرف ہو تو افضل ہے، یہ نہیں کہ بائیں طرف کھڑے ہو کے تکبیر کہے تو تکبیر ہی نہیں ہوتی۔ اچھا امام نیچے کھڑا ہو، تکبیر والا اوپر کھڑا ہو، پھر بھی تکبیر ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا کبھی امام خود اس کے نیچے آ جاتا ہے، کبھی امام دروازہ حرم کے قریب آ جاتا ہے، کبھی امام مقام ابراہیم پہ چلے جاتے ہیں، کبھی جنازہ پڑھانا ہو تو اتر کے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی نماز ہر حال میں ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں۔ افضل یہ ہے کہ دائیں طرف ہو تو زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر کوئی بائیں طرف